انار انار فارسی اور ہندی زبان کا لفظ ہے۔ اسے عربی میں رمان، سریانی میں رمانہ، یونانی میں قوطنیوس، سنسکرت میں داڈم یا داڑم، داڑی سارا گٹم، کرک، سپھل، مد ہو بیج، کچھ پھل دلک پھل، برت پھل وغیرہ وغیرہ۔ ہندی میں انار، بنگالی میں داڑم، سندھی میں داڑھوں، کشمیری میں ڈھائنگ، انگلش میں پومگرینیٹ کہا جاتا ہے۔ انار ایک بہت ہی لذیذ اور رسیلا پھل ہے۔ اس کا شمار ان پھلوں میں ہوتا ہے جن کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے کہ جنت کے باغوں میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں۔ انار ایک مشہور، ہر دلعزیز اور کثرت سے استعمال کیا جانے والا پھل ہے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کے علاوہ چین اور جاپان میں بھی بکثرت پایا جاتا ہے۔ یورپ اور امریکہ وغیرہ کی زمین اس کے لیے موزوں نہیں ہے۔ سعودی عرب کے شہر طائف کا انار بہترین شمار کیا جاتا ہے، مگر افغانستان کے شہر قندھار کا انار اپنی مٹھاس، رسیلا پن اور لذت کی وجہ سے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کا شمار ان پودوں میں ہوتا ہے جن کی جڑ، چھال، پھول، پھل یہاں تک کہ اس کے چھلکے بھی شفائی خصوصیات کے عامل ہیں۔ انار کے چھلکے کو اتارا جائے تو اس کے اندر سے سرخ، گلابی یا سفید دانے نکلتے ہیں، اور ایسا جیسے قدرت نے جواہرات تراش خراش کر بڑی فرصت سے اس میں بھر دیے ہوں۔ ایک انار سو بیمار کا محاورہ آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ انار میں پروٹین، کیلشیم، فولاد، فاسفورس اور وٹامن سی پائے جاتے ہیں، جو جسم میں قوت و توانائی کو برقرار رکھنے، ہڈیوں کو مضبوط کرنے، دل و دماغ کو طاقت دینے اور خون پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں۔ انار کی 3 اقسام ہیں: شیریں انار، ترش انار، میخوش انار۔ شیریں انار، اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے بہت مفید ہے جن کے بدن میں حدت ہو، پیاس زیادہ لگتی ہو، منہ خشک رہتا ہو، گھبراہٹ اور احتلاج کی شکایت ہو۔ اس کے علاوہ یرقان کے مریضوں کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے۔ انار خون پیدا کرتا ہے اور جگر کو تقویت دیتا ہے۔ شیریں انار کے چھلکے کو خشک کر کے توئے پر بھون لیں اور اس کا جوشاندہ تیار کر کے پرانی کھانسی کی شکایت میں استعمال کریں، نہایت مفید ہے۔ انار شیریں کے دانوں کا رس نچوڑ کر اس میں چینی ڈال کر اس کا قوام تیار کریں، یعنی آگ پر خوب گرم کریں۔ جب گاڑھا ہو جائے تو اتار لیں۔ اسے شربت شیریں کہا جاتا ہے۔ یہ گرمیوں کے لیے نہایت لاجواب چیز ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ انار کے اندر جراثیم کش صلاحیت بھی ہوتی ہے، اس لیے اسے دقوسی یعنی ٹی بی کے مریضوں کے لیے بہت مفید سمجھا جاتا ہے۔ اس کے استعمال سے کمزور جسم صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے۔ ترش انار، حکمہ کے مطابق اس کی تاثیر سرد خشک ہے۔ تاثیر کے اعتبار سے ترش انار دل کی تقویت کے علاوہ جگر کی اصلاح بھی کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے خون کی حدت اور جوش کم ہو جاتا ہے۔ یہ صفرا کو اعتدال پر لا کر متلی اور قے کو روکتا ہے۔ یہ قابض ہے، یعنی اس کے استعمال سے قبض پیدا ہوتی ہے، اس لیے اسے دستوں کے دوران استعمال کرنا آرام دیتا ہے، خصوصاً ایسے دست جن سے جلن محسوس ہو۔ اس کا رس معدے و آنتوں کو طاقت دینے اور غذا کو ہضم کرنے والی ادویات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے تیار شدہ شربت شربت انار ترش کے نام سے ملتا ہے اور مذکورہ بالا کے ساتھ ساتھ گرمیوں میں بطور مشروب بھی نہایت مفید ہے۔ میخوش انار، یہ کھٹے اور میٹھے دونوں اناروں کی خصوصیات کا عامل ہے، یعنی اس کے اندر کھٹے اور میٹھے انار کی تمام خوبیاں یکساں طور پر موجود ہوتی ہیں۔ میخوش انار کے دانوں کو خشک کرنے کے بعد ان سے انار دانہ تیار کیا جاتا ہے۔ انار دانہ نظام ہضم کو تقویت دیتا ہے، جس سے بھوک کی کمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ متلی اور قے کو روکنے کے لیے مفید ہے، منہ کی کڑواہٹ کو زائل کرتا ہے۔ انار کی کلی یا خشک پھول باریک پیس کر اس میں تھوڑی سی سیاہ مرچ شامل کر کے بطور منجن استعمال کرنے سے مسوڑھوں سے خون آنا بند ہو جاتا ہے اور مسوڑھے کے ریشے مضبوط ہوتے ہیں۔ انار کے دانوں پر نمک اور کالی مرچ چھڑک کر اس کا رس چوسنا پیٹ کے درد اور بھوک کی کمی میں مفید ہے۔ انار کا رس 1 لیٹر صاف برتن میں چند گھنٹے رکھ دیں، پھر اس کو دوسرے برتن میں ڈال کر 1 پاؤ مصری حل کریں۔ اس کے بعد 10 گرام سونف کا باریک صفوف ملا کر ایک بوتل میں ڈال کر دھوپ میں رکھ دیں۔ 1 ہفتہ کے بعد اس کا استعمال کریں۔ دن میں 2 بار 10 گرام تک استعمال کرنا چاہیے۔ جگر اور معدہ کے جملہ امراض کے لیے نہایت مفید ہے۔